جلال ہو جائے گا تے اسی دیوانے ہو جا گے تھے بیٹھ کے. اللہ آپ کو آباد رکھے, اللہ آپ کو شاہ آباد. صاحب ماشاءاللہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہو کے گئے گلاس کو تو میری ملاقات ہوئی ہے. اچھا جڑے بالکل ماشاءاللہ میں انہوں نے دیکھ رہا تھا تو میں کہ چلو جی ضرور جناب. لوگ آ دیا. ٹھیک ہے گلفام بھائی, انشاءاللہ ہنے انشاءاللہ گفتگو بھی ہوئے گی تے ساڑھے پیارے شاہ صاحب انشاءاللہ وہی کلام جڑا پڑھ رہے سن عید نبوی کا زمانہ آ گیا تھانو سنان دینے تے ہن سنیا جی. ٹھیک ہے شاعراں نوں کہنا کہ پنجابی دے وچ بھی 2 ارشاد دون گے. میں انہاں نوں جان نہیں دینا آج اس طرح پیش کراں گا جناب, بالکل کیوں ضرور 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 شاہ جی. بے فکر ہو. اوکے جی, اوکے شاہ جی, اوکے جلالی صاحب, خدا حافظ. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ہمارے الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پنجابی سنتے ہیں, اور ابھی آپ نے دیکھا وہ سردار جی اسپین سے, اور ان کا ایک جذبہ تھا. یہ ہے عشق رسول, یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت. میرا یقین ہے, میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرے آقا کی نظر کرم ہو جائے گی اور میرے آقا ان کو اپنی غلامی میں قبول ضرور فرمائیں گے. شاہ صاحب میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا, اسی کو اگر آپ جاری رکھیں. میں وہی کروں. عید نبوی کا زمانہ آ گیا, عید نبوی کا زمانہ آ گیا, لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا, عید نبوی کا زمانہ آ گیا. ہر طرف اللہ کی دھوم ہے, ہر طرف اللہ کی دھوم ہے. ارے وجد میں سارا زمانہ آ گیا, وجد میں سارا زمانہ آ گیا. اور کس لیے؟ پرچم محمد ہو بلند, پرچم محمد ہو بلند, کفر کو گردن جھکانا آ گیا, کفر کو گردن جھکانا آ گیا, لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. بھئی عید نبوی کا زمانہ آ گیا, اور کیوں نہ ہو اس کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی, کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی, پاس رحمت کا خزانہ آ گیا, پاس رحمت کا خزانہ آ گیا, لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا, عید نبوی کا
زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب سید خالد حسین شاہ صاحب کراچی پاکستان سے، اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی محترم، کون اور کہاں سے؟ میں سردار روشم تو بول رہا مانچسٹروں۔ جی میرا دوتا بہت سیریس ہے، سن میری ہاسپٹل دے وچ۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب تو دعا کرانی ہے، اللہ میاں اپنے حبیب دے صدقے تے انہوں صحت یاب کرے جی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھیک، بڑی مہربانی، ذرا خصوصی دعا کرانی، مہربانی جی۔ بے فکر ہو بے فکر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اوکے جی، اوکے جناب، بہت شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میلاد ٹی وی کا یہ خصوصی پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہت ہی محترم سید خالد شاہ صاحب پڑھ رہے تھے، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں جانا چاہوں گا اور مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قبلہ مفتی صاحب، سرکار کی آمد کا مہینہ آیا ہے تو کیوں خوشیاں آئی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں، آخر کیا ضرورت ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، یہ کمکمے لگانا، یہ گھروں کو سجانا، یہ مسجدوں بازاروں کو سجانا، آخر کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی اگر معمولات میں ہی رہیں تو کیا ضرورت ہے، کیا خوشی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ صاحب پہلے جس کشتی عشق و محبت پہ سوار تھے، اس کو میں میلاد ٹی وی کے ساحل پہ لے کے آیا، اور اس سے میں اترنا چاہتا ہوں اور اب اس کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جو باب تھا وہ بھی ادھورا رہ گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ جی بالکل بالکل۔ حضرت معاملہ یہ ہے کہ خوشی اور غمی کا جو احساس ہے جی وہ فطرتی ہے۔ بے شک، عشق والے، محبت والے رسول اللہ کے آمد پہ خوش ہے، اور غیر محبت والے خوشی نہیں مناتے۔ ٹھیک ہے، یا شاید یہ جملہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، تھوڑا سے اس کو مرہم پٹی لگا کر اس جملے کو دوبارہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت پہ، کہ جو عشق والے ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو محبت والے ہیں وہ اپنے خوشی کو سامنے لا کے اس کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب بارگاہ خداوندی میں اس شان سے آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجنا تھا تو پورے کائنات کو سجایا، آسمانوں کو روشن کر دیا، واہ واہ، زمینوں کو نور سے بھر دیا، سبحان اللہ، کائنات کو پورا تمام کر دیا۔ آئے ہے، پھر جب قیامت کے روز ہم اٹھیں گے تو وہ جو وہاں اٹھنا ہے وہ تو اٹھنا ہی رسول اللہ کے لیے ہے، آئے آئے وہ آئے، تو اٹھنا ہی زیارت رسول اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں بھی جب حضور کی آوت ہے وہ اس شان سے ہے کہ جنت کا ایک بہت خوبصورت سب سے بڑا دروازہ ہے، اس کے اوپر صحابہ کرام نے نقل فرمایا کہ ھذا باب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا جنت کا دروازہ جو سب سے پہلے کھلے گا، اور جس پہ سب سے قبل سب انسانوں میں سے، تمام مخلوقات میں سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ بے شک۔ اب یہ بزم کائنات ہے، حضور کے آمد کو دیکھیے اس دنیا میں، حضور کے آمد کو اور میلاد شریف کو اس دنیا میں آپ دیکھیے، پھر حضور کا جلوہ گر ہونا کہ وہ جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے نا، حضور نے حدیث میں فرمایا وہ 1واں درجہ ہے، اس 1ویں درجے میں بھی حضور آپ کا جو مقام ہے، فرمائیے جو میرا ممبر ہے یہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوگا اور اس پہ میں تشریف فرماؤں گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بڑی پیاری گفتگو قبلہ مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، کون اور کہاں سے؟ حیدر بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی حیدر بھائی، شاہ صاحب سے بات کرنی ہے جناب۔ آپ کریں، آپ کی آواز کو سن رہے ہیں۔ جی قبلہ شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ حیدر بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی 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 حیدر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی
جی آپ سنائیے صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ آپ اپنی وہ مشہور زمانہ نعت سنا دیجیے۔ جی بالکل، انشاءاللہ پیش کروں گا۔ میں تو ان کے در کا گدا ہوں۔ جی بالکل پیش کروں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حیدر صاحب برمنگھم سے، اور انہوں نے بھی فرمائش کی میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اور انشاءاللہ ہم وہ بھی نعت ضرور سنیں گے، اور بہت سی نعتیں ہم جو ہیں اپنے انتہائی واجب الاحترام سید خالد شاہ صاحب سے سنیں گے۔ اور میں نے ابھی بریک کے دوران لیاقت صاحب ہمارے جو ڈی ایم ڈیجیٹل کے مالک ہیں لیاقت ملک صاحب، ان سے میں نے گزارش کی کہ ہم اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں ٹائم کو، تو وہ کہنے لگے کہ اتنے پیارے ثنا خان بیٹھے ہوں، مفتی صاحب بیٹھے ہوں، تو پھر آپ بات ختم کرنے کی کیوں بات کرتے ہیں؟ جتنا دل چاہے اتنا آپ ان سے سرکار کا ذکر سنیں۔ ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان پر مزید رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، جو اس نیک مقصد میں ہمارے معاون ہیں اور مددگار ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے محترم بھائی، کون اور کہاں سے؟ شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو میلاد کی مبارک ہو۔ آصف بول رہا ہوں لندن سے۔ عاطف بھائی لندن سے۔ آصف جی آصف بھائی، جی آصف بھائی کیا کہیں گے؟ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینی تھی مفتی صاحب کو، اور وہی وہ پہلے بھائی نے فرمائش کر دی ہے، میری سید خالد صاحب سے بھی گزارش رہی تھی کہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ یہ کہیں کہ یہ آپ کے دل کی بات ہے کہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں۔ اور میں اسی پہ شاہ صاحب ختم کروں گا کہ سڑدائے سڑے کوئی، مردائے مرے کوئی، سنیا نت گج وج کے میلاد مناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آصف بھائی، بہت شکریہ آصف بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی محبت پیش فرمائی۔ ہمارے نیکسٹ کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں کوونٹی سے فیروزہ بول رہی ہوں، میرا نام فیروزہ ہے، کوونٹی سے بول رہی ہوں۔ جی میری میں آن لائن نہیں جانا چاہتی ہوں، صرف آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ جو ابھی آپ آن لائن ہیں، ان کی بات سن لیجئے، ان کی بات کنٹرول روم میں سن لیجئے، چونکہ یہ میری بہن جی جو بھی یہ فرمائش کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، آپ ان کی بات سن لیجئے۔ ہماری بہن لائیو نہیں آنا چاہتی تھی۔ جی کوئی بات نہیں۔ ہمارے مفتی صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں ذکر سرکار کی بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سرکار کی آمد پر کیوں نہ خوشیاں منائی جائیں، کیوں نہ سرکار کی آمد کا جشن منایا جائے، اور اللہ رب العزت خود پوری کائنات کو سجائے۔ اور دیکھیں نا، ہم تو اپنی بساط کے مطابق یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ جھنڈے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود جھنڈے لگوائے ہیں، حضرت جبرائیل امین سے خود جھنڈے لگوائے ہیں، اور ہمارا جلوس نکالنا اور ہمارے جلسے کرنا یہ کیا ہے؟ یہ معمولی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو میلاد سے پیار اتنا ہے کہ 70,000 فرشتہ ہر صبح، 70,000 فرشتہ ہر شام سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے، اور یہی تو میلاد ہے۔ اسی کو تو ہم ذکر مصطفیٰ کو ہم میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، سرکار کا ذکر کرنا، سرکار پر درود و سلام پڑھنا۔ اور پھر یہ نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک نہیں درجنوں محدثین نے اور سیرت نگاروں نے اس کو نقل کیا ہے، کیا کہ مشرق کے پرندے مغرب والوں کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، مغرب کے پرندے مشرق والوں کو پیش کر رہے ہیں، شمال کے پرندے جنوب والوں کو، جنوب کے پرندے شمال والوں کو، ہر مخلوق خوشیاں منا رہی ہے۔ کیوں؟ عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ اور شاہ صاحب میں تو یہ سمجھا ہوں کہ پہلے ان کو یہ درجہ تو تھا، آج یہ مخلوقیں کیوں خوش تھیں، کیوں چرند پرند خوش تھے کہ کملی والے آ گئے، کملی والے آ گئے، کیونکہ پہلے ان کو صرف یہ درجہ تھا کہ وہ اللہ کی مخلوق تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے ان کا مقام اور عزت یہ بڑھ گئی کہ وہ سرکار کی امتی بھی بن گئی۔ اور اسی پر میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی۔
ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام. اور دیکھیے میں صرف یہی کہوں گا کہ سرکار سے جس کو پیار ہو اور جس کو محبت ہو وہ سرکار کی آمد پر کبھی بھی رنج نہیں کرے گا, وہ جشن منائے گا, وہ اپنی خوشیاں منائے گا. اور اسی پر میں جناب شاہ صاحب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پروگرام میں مزید سرکار کی بارگاہ میں اپنی جو محبت پیش فرمانا چاہیں. پنجابی کلام سے میں پیش کروں. اے تے بڑا چنگا کام کیتا جی, کیونکہ تکن والے بھی چاہتے ہیں کہ پنجابی چ بھی گلاں ہون. جی ہاں بالکل, کیونکہ اردو میں بھی بات چیت جو ہے وہ ہم الحمدللہ کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ سننے والے مزید جو پنجابی سننا چاہتے ہیں, جو پنجابی والے لوگ ہیں, اور یہ چونکہ ڈی ایم ڈیجیٹل بھی اور ملا ٹی وی اس کے جو ناظرین ہیں وہ ہر قسم کے لوگ ہیں. اور میں آپ کی طرف آتا ہوں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلالی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ میری بہن ٹھیک ہے, بڑے دنوں کے بعد آپ کو دیکھا ہے. میری بہن بس میں تو کل بھی تھا, پرسوں بھی تھا, میرے خیال ہمیں بھی پتا نا کہ آپ اس چینل پہ آتے ہیں, ہم تو زیادہ امت چینل دیکھتے ہیں نا, تو پتہ نہیں تھا نا آپ کا. چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ. سبحانی بھائی کو بھی اور آپ کے جو سید خالد شاہ صاحب, جی ماشاءاللہ, ان کو میں نے لاسٹ ویک امت چینل پہ سنا تھا تو انہوں نے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, میں تو رو پڑی تھی. ماشاءاللہ آپ کو سب کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک بھی ہو. اور میری جو ایک نائٹ کی میں نے فرمائش کرنی تھی. کیا جی یہ جو ہے نا, ہو نگاہ کرم یا محمد, ہو نگاہ کرم کملی والے. جی جی, ہو نگاہ کرم یا محمد, تیرے بن میرا کوئی, بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑی پیاری نعت. جی جی. اور کیا جی, ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں ہیلی فیکس سے بول رہی ہوں, شہناز. جی میری بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ سب کو عید میلاد النبی کی, سب کو جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں, مبارکباد پیش کرتی ہوں. خیر مبارک میری بہن. اور ہم کو دعاؤں میں یاد رکھنا. اور ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہتی ہوں. جی حکم فرمائیے. جی, آج محمد آئے مورے گھر. آج محمد آئے مورے گھر, کیا بات ہے, بڑی پیاری آپ نے فرمائش کی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ تو وظیفہ ہے, اللہ کرے اللہ کرے یہ دعا کیا کریں. جی ضرور ضرور انشاءاللہ شاہ صاحب سے یہ گزارش کریں گے. اور شاہ صاحب اس پر ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام فرق ہے, آدھا گھنٹہ پہلے فون کیا سی نا. جی تو مفتی صاحب نے ایک سوال کرنا ہوا ہے. ضرور. کل اس طرح کہ میں آپ کو سننی اہل سنت والجماعت کی فالو کرنا ہوا تو میلاد شریف بس بنانے یار سالوں سال. جی مگر سارے کوئی این کوئی جڑے قریب رہنے نالے پیار رشتہ دار جے دوسرا فالو کرنے میں نہ کرنا چاہنا. کوئی گل نہیں, کوئی گل کرو, سوال کرو تسی. تساں مکی سوال کرنے ہونے بھی تو کوئی چیز دس بھی کتے قرآن چ لکھیا یا کتے حدیث بھی لکھیا تے اسا آپ بنا سا میلاد شریف ہے. انہیں ایسا بکاں پڑھنے اہل سنت نہیں بکاں پڑھنے, مگر کوئی ایویڈنس نہیں ڈائریکٹ پوائنٹ لکھیا بھائی اس کا گلاں لکھی ہیں مگر ڈائریکٹ پوائنٹ کوئی گل نہیں لکھی. ٹھیک ہے, کوئی دسو کتے لکھیا یا مکرم مجید یا میں انہیں دسنا جناب, ہنے مفتی صاحب دی خدمت وچ عرض کر. بڑی مہربانی فاروق بھائی بریڈ فورڈ تو تساں دوبارہ فون کیتا تے تساں جڑا حکم فرمایا انشاءاللہ اور تے بھی گزارش کرنے ہیں. ہمارے اگلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میرے محترم بھائی کون اور کہاں سے؟ جی جناب میں اولڈم سے بات کر رہا ہوں, جہاں آپ خطیب تھے مسجد میں. جی تو اور جو نئے صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آپ کا نام؟ سر ندیم نام ہے میرا. ندیم بھائی. ندیم بھائی کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ بس عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتے ہیں سبھی کو. جی نعت خوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی ٹھیک, اور آپ کو بھی اور شاہ صاحب کو بھی. اور سب سے بڑی بات یہ میلاد جو آپ نے اوپن کیا اس کی بھی بہت بہت مبارک ہے. خیر مبارک. جی جی. اور شاہ صاحب سے کہیں کہ نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں, وہ اگر سنا دیں تو پلیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے ندیم بھائی, بہت شکریہ, انشاءاللہ, بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بھائی, کہاں سے؟ محمد جمیل بول رہا ہوں جی. کہاں سے؟ برمنگھم سے جی. جی میرے بھائی, کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ سوال کرنا تھا جی ایک. ضرور کریں جی, کریں سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمیل بھائی سوال کریں. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے, تو ہم وہاں پر جمعہ پڑھتے ہیں. تو ہمارے ایک بچوں کے استاد ہیں, تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس مسجد میں جو ہے 5 وقت کی نماز وہ نہیں پڑھی جاتی ہے, تو اس لحاظ سے آپ کا جو جمعہ ہے وہ جامع مسجد میں جایا کریں, اس مسجد میں آپ کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ پتہ کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی ہے, تو کیا وہاں پر جمعہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ آپ کو. السلام علیکم. ٹھیک ہے جمیل بھائی, انشاءاللہ اس پر بھی گزارش کرتے ہیں. ابھی یہ معاملہ ایسا ہے کہ فون پہ فون ہیں, کالر پہ کالر ہیں, اور ہمارے بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے, تو چلتے ہیں بریک کی طرف. اور بریک کے چلیں, یہ کالر بڑے پیارے ہیں, ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ مدثر حسین عرض کر رہا ہوں. جناب حضرت علامہ مولانا شیخ مدثر حسین صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں, خیریت ہے؟ الحمدللہ. علامہ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ بس الحمدللہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں بھی سلام ہو, شیخ صاحب کی بارگاہ میں بھی بہت بہت سلام ہو. جی حضرت, میں ابھی ٹی وی دیکھ رہا تھا, دوسرے چینل پر ایک ابھی ختم ہوا ہے, ادھر کال منانے کی کوشش کی بھی تھی, لیکن وہاں انہوں نے کہا کہ ٹائم بہت شارٹ ہے, لیکن پھر بھی وہ آدھا گھنٹہ بولتے بھی رہے. تو ماشاءاللہ ان کا ٹائم جو شارٹ رہتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ عجیب سلسلہ ہے. لیکن اس نے کہا ہے کہ ابو لہب والی حدیث لاتے ہو میلاد کی اس بات کے لیے, تو کبھی ابو بکر کی بات تو لاؤ نا. اچھا, تو حضرت آپ کی وسادت سے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں, ضرور اور کریں, حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں. ضرور سنائیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلادہما عندی فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر من ابی بکر رواہ الطبرانی. اور امام حیثمی فرماتے ہیں کہ یہ اس کی سند جو ہے حسن ہے, اسنادہ حسن. ٹھیک, تو میں اس سے بس آپ کی وساطت سے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب اپنے لجپال آقا کے سامنے بیٹھ کر اپنے میلاد کا ذکر کرتے ہیں, تو دیوانے جو حضور کے بھی ہیں اور صدیق اکبر کے بھی ہیں وہ بھی اسی طرح میلاد کا ذکر کرتے رہیں گے. اور پھر ایک کالر نے فرمایا تھا کہ کیا صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور حضور کی آنے کی خوشی بناتے تھے؟ اس حوالے سے بھی چونکہ ہمارے مربی نعمت حضور حجت الاسلام دامت برکاتہم العالیہ ہمیں یہ سکھاتے رہے ہیں, تو اب اگر ہمارا خون نہ ابلے گستاخانہ بات سننے میں, تو پھر ہم کیا کہیں کہ ہم کس طرح کے سنی اور کس طرح کے شاگرد ہیں. جامع ترمذی سنن نسائی شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں جی, کہ حضور پوچھتے ہیں ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینه ومن علینا بکا. کہ حضور فرما رہے ہیں کہ حضور کے صحابہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم اللہ کا ذکر, اس جلسہ کا وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں, اس کی حمد بیان کریں, اور آپ کی شکل میں جو ہمیں نعمت ملی ہے اس کا شکریہ ادا کریں. ماشاءاللہ. تو مننا علینا بکا, آپ کو پتہ ہی آپ عالم دین ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کی ہی تفسیر ہے. تو اگر قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, صحابہ کرام جلسہ بھی کریں اس لیے تاکہ وہ یہ بیان کریں, تو پھر ایک گستاخی ہو سکتا ہے جو یہ نہ کرنا چاہے. ہمیں دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا شیخ مدثر حسین صاحب. آج کل یہ بریڈ فورڈ میں ہیں, ویسے امریکہ میں یہ خطیب ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید